اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے۔ قال الرجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ دو صاحبان حضرت یوش اور حضرت غالب علیہ السلام تھے، جو ہر مرحلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفادار رہے تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق تم ہی غالب رہو گے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہے تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اسی لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کسی گروہ کو چن لیتا ہے، اس گروہ کے اندر وہ اپنے پیغمبر اور اپنی کتاب بھیجتا ہے اور اس کو مامور کرتا ہے کہ وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جس طرح وحی ایک خاص شخص پر اترتی ہے، اسی طرح وحی کا حامل بھی ایک خاص گروہ کو بنایا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ خاص حیثیت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، اور نبی آخر الزماں کے بعد امت محمدی اس خصوصی منصب پر مامور ہے۔ اللہ کو جس طرح یہ مطلوب ہے کہ کوئی قوم اس کے دین کی نمائندگی کرے، اسی طرح اس کو یہ بھی مطلوب ہے کہ جو قوم اس کے دین کی نمائندہ ہو وہ دنیا میں باعزت اور سربلند ہو، تاکہ لوگوں پر اس بات کا مظاہرہ ہو سکے کہ قیامت کے بعد جو نیا اور ابدی عالم بنے گا، اس میں ہر قسم کی سرفرازیاں صرف اہل حق کو حاصل ہوں گی، باقی لوگ مغلوب کر کے خدا کی رحمتوں سے دور پھینک دیے جائیں گے۔ تاہم اسی گروہ کو یہ دنیاوی انعام یک طرفہ طور پر نہیں دیا جاتا، اسی لیے کہ اس کو استحقاق کے امتحان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس کو عملی طور پر یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ پر اعتماد کرنے والا اور صبر کی حد تک اس کی مرضی پر قائم رکھنے والا بنے۔ بنی اسرائیل جب تک اس معیار پر قائم رہے، اس کو خدا نے ان کی حریف قوموں پر غالب کیا، حتیٰ کہ ایک زمانے تک میں وہ اپنے وقت کی مہذب دنیا میں سب سے زیادہ سربلند حیثیت رکھتے تھے، مگر حضرت موسیٰ تشریف لائے تو بنی اسرائیل پر زوال آ چکا تھا۔ امتحان کے وقت ان کی اکثریت اعتماد اللہ اور صبر کا ثبوت دینے کے لیے تیار نہ ہوئی، حتیٰ کہ ان کی ایک طبقہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے گستاخی کرنے لگا۔ ان کے دل میں اللہ سے بھی زیادہ دنیا کی طاقتور قوموں کا ڈر سمایا ہوا تھا۔ جب خدا کا کوئی نمائندہ گروہ خدا کے کام کے لیے قربانی نہ دے تو گویا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا خود زمین پر اترے اور اپنے دین کا کام خود انجام دے۔ ہوا وہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کی طرح اس زبان میں یہ کہہ رہے ہیں یا دوسرے لوگوں کی طرح زبان سے نہ کہیں، بلکہ صرف اپنے عمل سے اس کو ظاہر کریں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی مجھے تو بے خبر اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام ایسے بددل ہوئے کہ انہوں نے دعا کی کہ پروردگار، میرے اختیار میں میری جان اور اپنے بھائی کے سوا اور کچھ نہیں، تو ہمیں ان لوگوں سے علیحدہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ تیرا عذاب آئے اور اس کے ساتھ ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے،
یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردہ پھرتے رہیں گے، اسی لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 سال تک فلسطین میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ یہ لوگ صحرائے سینا کے ایک مختصر علاقے میں بھٹکتے رہے، نہ آگے بڑھنے کا راستہ ملتا نہ پیچھے مصر واپس جانے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوش علیہ السلام اور حضرت غالب علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ تھے، اور انہی کی برکت اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ان پر نازل ہوتی رہی، جن کا ذکر پیچھے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 57 سے 60 تک میں گزر چکا ہے۔ بادل کے سائے نے انہیں دھوپ سے بچایا، کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، پینے کے لیے پتھر سے 12 چشمے پھوٹے۔ بنی اسرائیل کے خانہ بدوشی کی یہ زندگی ایک سزا تھی، لیکن ان بزرگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قلبی راحت کا سامان بنا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی ایک کے بعد دیگرے اسی صحرا میں وفات ہوئی۔ بعد میں حضرت یوش علیہ السلام پیغمبر بنے، اور شام کا کچھ علاقہ ان کی سرکردگی میں اور کچھ حضرت سموئیل علیہ السلام کے زمانے میں طالوت کی سرکردگی میں فتح ہوا، جس کا واقعہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 142 تا 152 میں گزر چکا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین بنی اسرائیل کے حق میں لکھنے کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔